السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم آپ کو حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ اہم تفسیری بتانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، جو بھائی اور جو بہن چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ساری ویڈیوز ملتی رہیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ عربوں کی ایک مشہور شخصیت ہیں، لیکن ان کے حالات اور زندگی سے متعلق تفصیل سے متعلق صرف اتنا ہی اتفاق ہے کہ وہ ایک بہت بڑے دانا حکیم تھے، اور ان کی حکمت بھری باتیں صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے بیچ مشہور معروف تھے، اور ان سے متعلق دوسرے معاملوں میں آپس میں ٹکرانے والی رائے پائی جاتی ہے۔ قرآن میں حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے، اور قرآن کی ایک سورہ کا نام بھی اسی وجہ سے سورہ لقمان ہے، اور اگرچہ اس نے اپنے سامنے کے مقصد کے لیے ان سے نسب اور خاندان کی بحث میں جانا پسند نہیں کیا، پھر بھی ان کی حکمت بھری باتوں کا جس ڈھنگ سے ذکر کیا ہے، اس سے حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر ایک حد تک ضرور روشنی پڑتی ہے۔ اسی لیے مناسب ہے کہ اس کو بیان کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ اوپر لکھی ہر دو رائیوں میں کون سی صحیح یا قیاس کے قریب ہے۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اللہ کا شکر ادا کرو، پس جو آدمی اس کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے نفس کے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے تو اللہ بے پرواہ ہے، تمام تعریفوں کا مالک ہے۔ اور جس وقت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کا شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے حکم کیا انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں کہ اٹھاتی ہے اس کو اس کی ماں تکلیف پر تکلیف جھیل کر، اور 2 سال کے اندر دودھ پلاتے رہنا، یہ کہ میرا شکر گزار بن اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار ہو۔ آخری میری ہی طرف لوٹنا ہے، اور اگر تیرے ماں باپ تجھ پر سختی کریں اس بارے میں کہ میرا شریک ٹھہرا ہے کہ جس کے بارے میں وہ نادانی اور جہالت میں ہیں، تو اس میں ان دونوں کی پیروی نہ کر، اور دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اور پیروی اس آدمی کی کر کہ جو صرف تیری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پس میں اس وقت تم کو تمہارے کیے کی خبر دوں گا۔ اے میرے بیٹے، بلا شبہ اگر کئی رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے، اور وہ پتھر کے اندر یا آسمانوں یا زمینوں میں کہیں بھی ہو، اللہ اس کو لے آتا ہے۔ بے شک اللہ باریکی سے دیکھنے والا خبردار ہے۔ اے میرے بیٹے، قائم کر نماز کو، اور حکم کر بھلائی کا، اور برائی سے منع کر، اور جو تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ عظمت کی باتیں ہیں۔ اور تو اپنے گالوں کو لوگوں سے نہ پھیر، اور زمین پر اترا کر نہ چل، بے شک اللہ کسی تکبر اور شیخی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور چال میں بیچ کا راستہ اپنا، اور اپنی آواز کو نرم اور پست کر، بے شک گدھے کی آواز بہت ہی ناپسندیدہ آواز ہے۔ ان آیتوں میں حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں اور حکمت و دانائی کی جو باتیں بتائی ہیں، ان میں ان باتوں پر زور دیا ہے کہ نمبر 1 پر لوگوں کے ساتھ اچھے ویوہار سے پیش آنا چاہیے، یہ نہ کہ ہو کہ گھمنڈ کی وجہ سے منہ موڑ لیا جائے۔ نمبر 2، اور نہ اللہ کی زمین میں اکڑ کر چلو، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ گھمنڈی اور اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ نمبر 3، ہمیشہ چال چلنے میں بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اور آواز کو بازچین میں نرم رکھو، اس لیے کہ چیخنا چلانا انسانوں کا کام نہیں ہے۔ اگر کڑی اور بے وجہ بلند آواز پسندیدہ چیز ہوتی تو گدھے کی آواز تعریف کے قابل سمجھی جاتی، اس کی آواز سب سے بری آواز سمجھی جاتی ہے۔
نبوت یا حکمت، اگرچہ ایک روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نبی تھے، لیکن قرآن کے بیان کا انداز اس کا ساتھ نہیں دیتا اور کسی ایک جملے میں بھی اس کا اشارہ نہیں پایا جاتا کہ جو ان کی نبوت کے لیے دلیل بنتا ہو۔ اسی لیے جمہور کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ اللہ کے ولی اور حکیم و دانا تھے۔ کچھ اہم تفسیری نکتے۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو اہم نصیحت کی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچنا اور خدا کو ماننا ہے۔ انہوں نے شرک کو بڑا بھاری ظلم عظیم فرمایا۔ اصل میں دین حق میں یہی وہ حقیقت ہے جو حنیف کو مشرک سے الگ کرتی ہے، اور شرک ہی ایسا گناہ ہے جو کسی حال میں بخشش قابل نہیں مگر یہ ہے کہ اس سے توبہ کر لی جائے۔ سورہ لقمان میں اللہ کا الگ سے ارشاد مبارک ہے، تو اس کے لیے مناسب وجہ یہ ہے کہ جب قرآن نے ایسے ایک واقعے کا ذکر کیا جس میں باپ نے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، تو اللہ نے امت مسلمہ کو یہ نصیحت کرنا ضروری سمجھا کہ جب باپ اور ماں کی محبت کا یہ عالم ہے تو دنیا اور آخرت کسی معاملے میں بھی اولاد کے لیے بالکل ضروری ہے کہ وہ اللہ کی صحیح اور حقیقی معرفت کے بعد سب سے زیادہ ماں باپ کی خدمت اور ان کی رضا حاصل کرنے کو مقدم سمجھے۔ یہاں تک کہ اگر ماں باپ کافر و مشرک ہوں تب بھی اس کا فرض ہے ان کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا ویوہار، نرمی اور نیاز مندی کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ البتہ اگر وہ دین حق سے اراض اور شرک کے اختیار پر ضد کریں تو اس کو قبول نہ کریں، اسی لیے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت بھی درست نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی سورہ لقمان میں جن نصیحتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں اچھے اخلاق اور نرمی کا ابھارا گیا ہے، اور گھمنڈ شیخی اور برے اخلاق کو برا بتایا گیا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے بھلائیوں کا جو حکم دیا ہے اور برائیوں سے جو روکا ہے، ان باتوں کا خاص طور سے اسی لیے انتخاب فرمایا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی بھلائی اور برائی پیش آتی ہے ان سب کی جڑ و بنیاد یہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو ان باتوں کی اہمیت پر بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے کڑی اور تیز آواز سے بات چیت کرنے کو بھی منع فرمایا ہے، اسی لیے کہ نرم بات چیت اچھے اخلاق کا شعبہ اور کڑی اور تیز آواز برے اخلاق کا حصہ ہے، اور اسی بنیاد پر بات کرنے کے اس طریقے کو گدھے کی آواز کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں یہ بھی کہا ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اس مضمون کو قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں عجیب انداز سے بیان کیا ہے، اور زمین میں اتراتا ہوا نہ چل، تو اپنی اس چال سے نہ زمین کو پھاڑ سکے گا اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک لمبا ہو جائے گا۔ اور اس کے خلاف نرم اور اخلاق والے انسانوں کی یہ کیفیت ہے کہ ترجمہ اور جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر وقار اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام